اس کا 17 باب اس کی 6 آیت. خداوند نے کہا کہ اگر تم میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوتا اور تم اس تور کے درخت سے کہتے کہ جڑ سے اکھڑ کر سمندر میں جا لگ تو تمہاری مانتا. امین. خداوند کے کلام پڑھے، سنے جانے میں سمجھے جانے پر خداوند کی برکت ہو. خدا کا شکر. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے روزہ اور ایمان. کیا ہے جی؟ روزہ اور ایمان. میرا ساتھ دیجیے گا تاکہ مجھے ہمت ملتی رہے اور میں بڑی دلیری کے ساتھ خداوند کا کلام آپ تک پہنچاتا رہوں. آج کا ہمارا مضمون کیا ہے بتائیے گا؟ روزہ اور ایمان. بہت سارے ہمارے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ اس لیے رکھا جائے کہ ہمارے اندر کیا آ گئی ہے، ایمان کی کمزوری، یا ہمارے اندر کوئی گناہ پایا گیا، یا ہمارے اندر بہت ساری کمزوریاں ہیں تو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے. ہمیں روزہ کیا کرنا چاہیے؟ رکھنا چاہیے. اس اس لیے کہ ہمارے اندر کیا ہے جی؟ ایمان کی کمزوری ہے، یا ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے، یا ہم نے کوئی ایسا کام کر لیا ہے جس سے خدا بڑا خفا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ روزہ بتائیے. روزہ رکھنا چاہیے. مگر میرے عزیزو، روزہ جو ہے وہ ایمان کے بغیر نہیں ہے. روزہ کیا ہے جی؟ ایمان کے بغیر نہیں. ناممکن سی بات ہے. ایمان بہت ضروری ہے. ایمان ہے تو روزہ رکھا ہے. ایمان ہے تو یہ پتہ ہے کس سے مانگنا ہے، کون ہمارا خدا ہے. ایمان ہے تو یہ پتہ چلا ہے کہ جی ہم نے خداوند کا گناہ کیا ہے. ایمان ہے تو ہمیں پتہ چلا کہ خدا ہم سے ناراض ہے. ایمان بہت ضروری ہے. اور خداوند کہتا ہے کہ اگر تیرے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے تو اس پہاڑ سے کیا ہے کہ اپنی جگہ سے کیا ہو جا، تو وہ کیا ہوگا؟ سرک جائے گا. ایمان کی بات ہو رہی ہے. ایمان رائی کا دانہ، پرانے لوگوں کو پتا ہے کہ رائی کا دانہ بہت، بلیک پیپر جو کالی مرچ ہے اس سے بھی بہت چھوٹا ہوتا ہے. رائی کا دانہ. خداوند کہتا ہے کہ اتنا اگر تیرا ایمان ہے تو اس بڑے پہاڑ سے کیا کہ اپنی جگہ سے جا سرک، تو وہ کیا ہوگا؟ سرک جائے گا. اب خداوند نے ہمیں سمجھانے کے لیے ایک تمثیل کہی. وہ پہاڑ تو اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا، نہ ہٹ سکتا ہے، نہ ہل سکتا ہے، نہ سرک سکتا ہے. مگر جو ہمارے اوپر ٹینشنوں کا پہاڑ ہے، تکلیفوں کا ہے، دکھوں کا ہے، ہماری اولاد کی طرف سے ہے، ہمارے بہن بھائیوں کی طرف سے ہے، ہمارے نیبر کی طرف سے ہے، ہماری عزیزوں کی طرف سے ہے، اس پہاڑ کی خداوند یسوع مسیح تمثیل دے رہا ہے. یہ سمجھنے کی بات ہے. آج بہت سارے لوگ کسی نہ کسی جنگ میں مبتلا ہیں. ہر انسان کے اندر ایک چھوٹی سی جنگ چل رہی ہے، چاہے وہ ہسبینڈ وائف کی ہے، اولاد کی ہے، ماں باپ کی ہے، کلیسیا کے تعلق سے ہے، یا کام کاج کے تعلق سے ہے. ایک جنگ چل رہی ہے ہر انسان کے اندر. خداوند کہتا ہے کہ اگر تیرے اندر رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے تو اس پہاڑ سے کیا ہے، تو اپنی جگہ سے کیا ہوگا. بہت سارے لوگ اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے گناہ کیا ہے، ہم نے خدا کو ناراض کیا ہے، ہم نے وہ کام کیا ہے جو خداوند کی نظر میں بھلا نہیں ہے. میرے عزیزو، ایمان بہت ضروری ہے. ایمان کے بغیر روزہ ناممکن ہے. ایمان ہے تو روزہ ہے. ایمان ہے تو یہ پتہ چلتا ہے ہم نے زندہ خداوند کو ماننا ہے، ہم نے زندہ خداوند کے حضور اپنی منت کو لانا ہے، ہم نے زندہ خداوند کے حضور اپنی بات کو منانا ہے. ایمان ہے تو روزہ ہے. بہت سارے ہمارے بہن بھائی روزہ اس لیے بھی رکھتے ہیں کہ جی روزے چل رہے ہیں تو جی روزہ رکھو. اگر ایسا نہیں ہے کلام میں لکھا ہے جب تو روزہ رکھے
वहां पर ये नहीं लिखा कि जब आपके रोजे आएंगे आपने तभी रखना है। जब तू रोजा रखे तो अपने सर पे क्या कर, तेल डाल। जब तू रोजा रखे। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो रोजे की हालत में मोबाइल के साथ लगे रहते हैं, रोजा रखकर क्रिकेट खेलते रहते हैं, रोजा रखकर 2-4 मूवीज भी देख लेते हैं, रोजा रखकर काम काज पर भी नहीं जाते, पूछते हैं क्या हुआ, हमारा रोजा है इसलिए आज हमने छुट्टी की है। कहीं कलाम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखा। उसने कहा कि कोई तू रियाकारों की तरह ना बन, कोई तुझे रोजादार जाने ही ना, किसी को पता ही ना चले कि तेरा क्या है, रोजा है, तेरा क्या है, रोजा है। ऐसे हो जाए जैसे एक नॉर्मल इंसान है। सिर्फ ये खुदा और इंसान में एक कमिटमेंट है। और वहां पर लिखा है कि जो तेरा बाप पोशीदगी में है तुझे रोजादार क्या करे, जाने। जो तेरा बाप पोशीदगी में है, तुझे रोजादार क्या करे, जाने। इसलिए मेरे अजीजों, बहुत सारे खातम चर्च में पूछते हैं कि आज किस किस का रोजा है। वो रोजा खुलवाने के लिए नहीं पूछते, वो कलीसिया के सामने इस बात को सामने रखते हैं कि मुझे पता चल जाए आज किस किस का रोजा है। और फिर वो ये भी पूछते हैं कि आपने कितने रोजे रखे हैं। खुदा में और आप में एक पोशीदगी है, एक रिश्ता है बाप और बेटे का। आप उसकी औलाद हैं, आप उसके बेटे हैं, उसने आपके लिए जान दी है, किसी इंसान ने नहीं दी। और आप में और खुदा में एक कमिटमेंट है। आपने खुदा के साथ ये तय पाया है कि मैं इस वक्त से इस वक्त क्या करूंगा, रोजा और दुआ की हालत में रहूंगा। किसी इंसान के सामने आपने इकरार किया है? नहीं, किसके सामने किया है? खुदा के सामने। और खुदा ही आपको छुड़ा सकता है, कोई इंसान नहीं। खुदा ही आपको बचा सकता है। खुदा ही ने आपके लिए हाथों पांव पर कील खाए हैं। खुदा ही ने आपके लिए कांटों का ताज पहना है। खुदा ही ने आपको बचाया है, किसी इंसान ने नहीं। तो खुदा के साथ ही आपका एक लिंक है, आपका एक रिश्ता है, और आपका एक कानून वो हुआ है कि खुदा